بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شب شہادت حضرت امام حسن مجتبی اور شہادت رسول معظم حضرت ختم مرتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ان دو عظیم معصوم ہستیوں کی شہادت کی رات ہے. ان دو ہستیوں کو بارگاہ الہی میں توسل میں رکھ کر دعا کرتے ہیں: پروردگارا، اس عبادت کو، اس ذکر کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. الہی آمین. مومنین و مومنات جہان کی حفاظت فرما. مریض مریضہ مومنین و مومنات کو شفاء کلی عطا فرما. خدایا، جو مشکلات میں ہیں، پریشانی میں ہیں، پروردگار ان کی پریشانیوں کو آسان فرما. الہی آمین. مشکلات کو آسان فرما. الہی آمین. پریشانیوں کو دور فرما. الہی آمین. پروردگار مومنین و مومنات جتنے بھی بیمار ہیں، پروردگار بحق امام معصومین، بحق رسول خدا، بحق حسن مجتبی، سب کو شفاء کلی عطا فرما. الہی آمین. پروردگار حلال رزق کی کمائی کے لیے بیرون ممالک میں گئے ہوئے ہمارے برادران مومنین، پروردگار سب کی حفاظت فرما. الہی آمین. خدایا ان کی جو بھی کمائی ہے اس میں برکت عطا فرما. پروردگار دین کی خدمت کرنے، محمد و آل محمد کی سیرت اپنانے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. خدایا ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. الہی آمین. تو بالخصوص اس فرش عزائے اس محفل کی بنیاد رکھنے والے تمام مرحومین کی مغفرت فرما. الہی آمین. رب العالمین محمد و آل محمد کے صدقے میں انقلاب اسلامی ایران کی حفاظت فرما. آیت اللہ خان آیت اللہ سیستانی کی حفاظت فرما. مقامات مقدسات کی حفاظت فرما. مجاہدین اسلام کو کامیابی عطا فرما. دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت اگر قابل اصلاح نہیں ہے، بالخصوصی
صہیونزم کو نست و نابود فرما اور اس کے جتنے اتحادی ان سب کو ذلیل و رسوا فرما، مجاہدین کو کامیابی عطا فرما، اور جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما۔ جن لوگوں نے التماس سے دعا کے لیے کہا ہوا ہے بحق رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ خدایا ہم سب کے آخری مولا واقع امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے اعوان انصار ہم سب کو شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ دعا کی قبولیت کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ عزیزان محترم، قرآن مجید کی مختلف دو آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا اور ساتھ ساتھ پیغمبر خدا کی حدیث کو آپ تک بھی پہنچانے کی توفیق نصیب ہوئی۔ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ وسراجا منیرا۔ اس کا سرسری ترجمہ یہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر۔ نبی تو بہت سارے انبیاء کے لیے انبیاء نبی کا لفظ استعمال ہوا، اور لفظ نبی کا ترجمہ ہے خبر دینے والا، یعنی اللہ کی طرف سے اللہ کے پیغامات، اللہ نے جو کچھ کہا، اوامر نواہی، لوگوں تک اس پیغام الہی کو پہنچانے والے کو کہتے ہیں نبی۔ نبی نبا سے، نبا یعنی خبر، یہ والی خبر نہیں جو آج کل ہم لوگ خبریں دیتے ہیں ٹی وی کے اوپر یا مختلف ذرائع کے ذریعے سے، پرنٹ میڈیا وغیرہ سے۔ یہ بھی خبر کی قسم ہے، یہ خبر جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، سچی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف سے خبر دیتے ہیں وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، وہ حقیقت پر مبنی خبریں ہوتی ہیں، یعنی حکم الہی ہے یا اوامر الہی ہے یا نواہی الہی ہے، یا خدا نے امر بالمعروف کرنے کو حکم دیا ہے یا نہی از منکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے یا ایھا النبی کہہ کر اللہ نے فرمایا اے نبی، یا ایھا یعنی اے، یعنی آگاہ کرتے ہوئے، خبردار کرتے ہوئے، توجہ دلاتے ہوئے۔ یا ایھا النبی کیا ارشاد فرمایا، انا ارسلناک، ہم نے ارسلنا کا آپ کو بھیجا ہے، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، ارسلنا ہم نے بھیجا کا آپ کو، انا ارسلنا کا ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدن شاہد بنا کر بھیجا ہے، شاہد اسی سے شہادت کی ہیں مختلف وقت عام طور پر کیا کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں شہادت دو، گواہی دینا، شہادت یعنی گواہی۔ ایک وہ شخص جو اللہ کے راستے میں قتل ہوتا ہے اسے بھی کیا کہتے ہیں، شہادت۔ قتل ہونے والے کو شہید یا شہادت کیوں کہتے ہیں، اور جو زندہ ہے اسے بھی شاہد یا شہادت کہا جاتا ہے، وہ کیوں؟ توجہ، دونوں کا مطلب ہے شہادت دینا، گواہی دینا ہے۔ پیغمبر کو دنیا میں ابھی دنیا سے نعوذ باللہ من ذالک، پیغمبر کو کیا بنایا، شاہد بنایا، شہادت دینے والا، گواہی دینے والا بنایا۔ اور وہ شخص جو اللہ کے راستے میں اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قتل ہو جاتا ہے، اپنی جان دے دیتا ہے، اسے بھی کیا کہا، شہادت کی موت نصیب ہو گئی۔ شہادت یعنی گواہی دینے والا۔ اب یہ شخص قیامت کے دن گواہی دے گا بارگاہ الہی میں، پروردگار میں نے تیرے احکامات پر عمل کرتے ہوئے میں نے اپنی جان تیرے دین کے لیے وقف کر دیا ہے، اور میں نے پیغام الہی کو تم لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، اس دن گواہی دے گا، اس لیے اسے کیا کہتے ہیں، شہادت کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ شہادت بہت اہم ترین چیز ہے، بہت بڑا مقام ہے شہادت کا۔
دنیاوی حوالے سے بھی ہے، اخروی حوالے سے بھی. خصوصاً آج کل کے زمانے میں شہادت دینا اور مخلص ہو کر شہادت دینا بہت مشکل ہے، خصوصاً آج کے زمانے میں. ہو سکتا ہے آج کے بعد والے زمانے میں اس سے بھی مشکل ہو. کیوں؟ اس لیے عزیزان گرامی، دنیا آج کے زمانے میں، آج کے تعلیم یافتہ یا اس دور کے حوالے سے کہا جاتا ہے دور جدید، ماڈرن ایرا یا ماڈرن دور، جسے آپ لوگ کہتے ہیں سائنسی دور ہے کہ نہیں؟ سائنسی تو ہے. 50 60 سال 70 80 سال پہلے جائیں، یا ہم لوگ جب شروع میں کراچی میں آئے تو اس وقت جو ہے موبائل کا شروع میں تو نام و نشان نہیں تھا. کچھ دنوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد جو ہے موبائل عام ہو گیا. آج کے زمانے میں ساری چیزیں موبائل کے ذریعے سے پوری دنیا ایک جگہ اسی موبائل کے اندر سمٹ گئی. اچھی چیزیں بھی اس کے اندر ہیں، بری چیزیں بھی اس کے اندر ہیں. اور خصوصیت کے ساتھ نفس ہمارے انسان کے اندر ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو ہر وقت گناہوں کی طرف لے کے جائے، غلط راستے پر لگائے. اب اس انسان کو صاحب اختیار بنایا، انسان تو اما شاکرا و اما کفورا. تمہاری مرضی ہے، تمہیں اختیار دیا گیا ہے، تم شاکر بن کے زندگی گزارو یا کافر بن کے زندگی گزارو. کافر کے کئی معنی ہیں. کافر جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہتا وہ بھی کافر ہے. انکار کرنے والا، کافر یعنی انکار کرنے والا. کس کا انکار کر رہا ہے؟ اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کی وجود کا انکار کرتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے کہ نہیں؟ دنیا میں بھرے ہوئے ہیں سارے لوگ. اسے پتہ نہیں ہے کہاں سے آیا ہے، کدھر جانا ہے. اسی لیے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد درود بالکل بیدار ہو کے پڑھیں، بلندر صلوات. صلی علی محمد مولا نے فرمایا انسانی کامیابی کے لیے 3 چیزیں اگر اس کے ذہن میں رہے اور اس پر عمل پیرا ہو جائے تو اس کی اخروی زندگی کامیاب ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا. کیسے پہچانے گا اپنے آپ کو؟ میں کہاں سے آیا ہوں. اپنی پیدائش کو دیکھو، پیدائش سے پہلے میں کیا تھا؟ کیا میرا نام و نشان تھا؟ میں کس چیز سے بن کے آج میں یہ ناز و نخرے لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں؟ کتنے نخرے کرتے ہیں انسان. سیٹ مل جائے، عہدہ مل جائے، مقام تھوڑا سا بڑھ جائے. رسول معظم امیر المومنین کے درجے پر کوئی انسان، حتیٰ کہ خدا کے تمام ملائک کو کوئی درجہ نہیں رسول معظم کی بارگاہ. ہم بندس دیکھو کی زندگی کس حد تک تحمل مزاج، کس حد تک بردبار، کس حد تک تواضع. اشرف الانبیاء، افضل الانبیاء، تمام خدا کے فرشتے قیامت کے دن پیغمبر کی شاہدن. میں اس کی طرف آ رہا ہوں. پیغمبر، ہر امت، ہر نبی اپنی امت کے اوپر شاہد ہے، اور کل قیامت کے دن پیغمبر اکرم تمام انبیاء کے اوپر بھی شاہد ہے. وہ مقام، وہ نبی چٹائی پر زندگی گزارتے ہیں، زرق و برق نہیں ہے. دنیا کی زندگی جانے کا ہے، مشکل میں پہلا عرض کر رہا ہوں. ہم دور جدید کے کر کتنے آپ خوش ہو جاتے ہیں. عزیزان گرامی، کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں. کیا گارنٹی ہے آپ اور میرے پاس کہ میں اتنی زندگی دنیا میں جیوں گا، میں زندگی کروں گا؟ خدا کی طرف آنا ہے. امام نے فرمایا پیدائش کو دیکھو، اولہ نطفہ، اس کا اول کیا ہے؟ نطفہ ہے، غلاظت ہے، نجاست سے بنا انسان. اور آخر کو دیکھو، غور کرو، اول کو بھی غور کرو، آخر کو بھی غور کرو. آخر ہو جیفا، آخر کیا ہے اس کا؟
مردار ہیں، اول بھی نجاست آخر بھی نجاست، اور اس کے درمیان میں اس کے جسم کے اندر دیکھا جائے کتنے نجاستیں ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں۔ خون نجس، باقی چیزیں نجاستیں جسم کے اندر ہیں، وہ نجاستیں جسم سے باہر نہ جائے، وہ انسان دنیا سے چلا جائے، ان نجاستوں کو جسم کے اندر رکھ کر کے کیا کرتا ہے؟ امام نے فرمایا ان تمام چیزوں کو دیکھیں اور اپنی معرفت اس سے حاصل ہو جائے تو یقیناً اللہ کے سامنے وہ جھک جائے گا اور کہے پروردگار تیرا حمد و ثنا کرتا ہوں، تو نے مجھے ایسی مخلوق بنائی جو تمام مخلوقات پر مجھے فوقیت اور افضلیت بنا دیا۔ مجھے صلوات پڑھے محمد ہم میں سے ہر ایک خدا کی قسم، ہم میں سے ہر ایک فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ میں نہیں عرض کرنا، پیغمبر خدا قرآن کی آیتیں موجود ہیں، ائمہ معصومین کے احادیث موجود ہیں، فرشتوں سے افضل ہیں۔ اگر وہ صفات وہ ابدیت ہمارے اندر آ جائے، کرتے ہیں ہم لوگ کتنی عبادتیں کرتے ہیں میرے عزیزوں، اب جوانی ہے نا، یہ جوانی کتنی خوبصورت جوانی ہے، اور غرق زبان میں جو مدار اہمیت کا مل اسمن مشس ہے تارک الصلاة بهم من زیو سیوردن لان بهم اسیو بولے بائیکار گیس اس نماز بے نماز لوگوں کے ساتھ معاشرتی بائیکاٹ کرو تاکہ وہ خدا کی طرف آ جائے۔ ایکس وائی زیڈ متی پورا متی زندگی میں تو کیا پہ اہمیت اتنے سے زیادہ گرانے چکل تین ملبی میں اگر چکے سے چکل پھیا تین ملب اس نہ رہے تین ملب نعوذ باللہ من ذالک ہو بھی جاتا ہے ایسے نہ پھیا پہ نہ ہوئی اور میں ہم معاشرے کی تو نہ چھا پھیا پہ نہیں سوچ ہمیں یہاں تک اصل بیوز پھیا یہاں کسی پھیا تنگھن بولا دو بدو ڈاکتا پھیا تنگھن بولا پھیا یہاں تو پسا ڈاکتا میں چک بھج چک پڑا اس کا پرگشہ کسا اخون صاحبی سے مولانا صاحبی چوہ جو لئے قرآن کو جو میں کہیں کھولو دینا قرآن کو لئے اس طرح سے جس لیکن خدا پر اندہ دینی اب خدا پر نہیں یہ بہت سریٹ صاحب سے بھج چک پڑا تو پھیاپ کو خدا پسل میں لعنت لکھا گیری پھیاپ کو نہیں چاہتا ہے پھیاپ کو سوی بروارموس للہ صرف خدا ہی پر پھیاپ کو میں کوئی شراکت داری میں پھیاپ کو اتنا اہم ترین عبادت نعزیزان گرامی پیغمبر خدا سے قسم و صلوات سے قسم محمد علیہ اللہم صلی علی محمد زندگی میں یعنی یہ مولا سے بسم اللہ یعنی یہ پیغمبر خدا سے امیر المومنین سے آجو مولا امام حسین مظلوم کربلا سے یہ بھی اہمیت ہوئی فصل بیوس یعنی اگر نا سے بھیاؤ میں مانین نا یہاں سے سکروں سے بھیاؤ بیوس وضو بھی مانین نا یہاں تیمم کا سے بھیاؤ بیوس صلوات قسم محمد علیہ اللہم صلی علی محمد الصلاة عمود الدین کیا کچھ انجو چھوسی بس بس کیا بس پہ ہوا جا سکتی امارت پودی چھت کو جب بچو برقرار ایک بس po čalo zasnana, natir veno za obus je džus. Natir ve gospodin, natir ruspomje. خصوصاً ریڑھ کی ہڈی بس نہیں ریڑھ کی ہڈی بھی خدا نہ خاصتا معمولی کمی زیادتی سونا چھن چکلی کو ملسی کنے ذرہ برابر ملی میٹر سینٹی میٹر حساب سے آگے پیچھے سونا چی وجو پھول ناس کو پہنے میں ایسا کیوں الصلاة عبادت کو ایک تمام عبادت الحمدللہ آزاداری خرج پہ نیک کی لسمان ہوتا توفیق ہوتا الحمدللہ خدای توفیق انہیں گو سم ہر قسم از کر لمی ہوئی یہ سم توفیق وہ دینی بھیاغی بانی جو کسا جو الصلاة عمود الدین نماز دین کا ستون ہے ان قبل ما سواہا اگر نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو تمام دیگر عبادتیں اللہ قبول فرماتا ہے
وَإِنْ رُدَّ مَا سِوَاهَا، اگر نماز کو رد کیا جائے، نماز کو واپس کر دیا جائے، پلٹا دیا جائے، یعنی وہ نماز جو شرائط کے مطابق نہ ہو، نماز نہ پڑھنے والے کی بات ہے یہ نہیں، جو نماز پڑھتا ہے حلال حرام غصبی یہ تمام چیزیں دیکھے بغیر بھی نماز پڑھ رہا ہے، ان شرائط کی طرف توجہ دیے بغیر بھی نماز پڑھ رہا ہے، غسل صحیح کیے بغیر نماز پڑھ رہا ہے، وہ نماز نہیں، وہ ایکشن ہے، وہ ایکشن انجام دے رہا ہے۔ وَإِن رُدَّ مَا سِوَاهَا، اگر اس کے اندر خلوص نہیں ہے اور اگر نماز کو اللہ رب العالمین رد کر دے، رُدَّ مَا سِوَاهَا، باقی سارے نیک اعمال ہوں گے ان سب کو رد کیا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد۔ لہذا حق میں اہمیت نماز پیغمبر خدا نے ارشاد فرمایا، جب بھی پیغمبر کو کوئی پریشانی ہوتی تھی، جب بھی لوگ تانا دیتے تھے، لوگ راستے میں کانٹے بھی جاتے تھے، پیغمبر خدا پر غلاظت ڈال دیتے تھے، پیغمبر خدا کو جادوگر بتا کر اذیت دیتے تھے، پیغمبر خدا کو شاعر بتا کر کے اذیت دیتے تھے، یعنی ہر قسم کی تکلیف دینے کے باوجود پیغمبر خدا جب بھی محزون ہوتے تو بارگاہ الہی میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتے، پیغمبر کو سکون مل جاتا۔ پیغمبر کی زندگی میں، تاریخ میں پیغمبر نے فرمایا نماز کیا ہے؟ ریحانۃ الجنہ، جنت کی خوشبو ہے نماز۔ کتنی اہمیت ہے عزیزان کرتے۔ ایک جنگ ہے، جنگ صفین، شاید جنگ صفین، امیر معاویہ اور مولا کائنات امیر المومنین کے درمیان میں جو جنگ ہوئی، پیغمبر کی زندگی میں جنگیں ہوئی ایک کافروں کے ساتھ۔ عجب ہے نا، واقعا تاریخ کا بہت عجب ہے۔ پیغمبر کی زندگی میں کافروں کے ساتھ جنگیں ہو گئی۔ پیغمبر کی زندگی کے بعد یعنی کتنے 10 سال، مدینے میں آنے کے بعد 10 سال ہو گئے نا۔ 10 سال کے بعد اس کے ساتھ ان کی شہادت یا وفات ہونے کے بعد، پیغمبر کی رحلت کے بعد اس کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ، کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ 70,000 جنگ صفین کے اندر مسلمان قتل ہوئے، امیر المومنین کی طرف سے بھی، دوسری سائڈ سے بھی۔ گھمسان کی جان چل رہی ہے، امام نے فرمایا نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ کیا فرمایا؟ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ تو کسی نے کہا مولا ہم تو اس خطرناک جنگ کے اندر ہم جمع ہو کر کے نماز کیسے پڑھی؟ امام نے فرمائی اسی نماز کے خاطر تو ہم جنگ لڑ رہے ہیں، اسی نماز کے خاطر جنگ لڑ رہے ہیں۔ کون سی نماز؟ جو واقعاً اسی نماز امیر المومنین نے پڑھی، اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگارا تیری جنت کی لالچ میں، جہنم کے خوف سے میں علی نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، اگر میں علی تیرے سامنے سجدے بیز ہو رہا ہوں، پروردگار تجھے لائق عبادت سمجھ کر عبادت انجام دے رہا ہوں۔ علی ابن ابی طالب، اور ہم لوگ الحمدللہ اسی علی کے ماننے والے، اسی حسین کے ماننے والے، کربلائی اور حسینی۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، جہاں کہیں بھی دنیا میں آپ جائیں، اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے ائمہ معصومین علیہ السلام کے ساتھ توسل، اور ان کو توسل میں رکھ کے کریں، ورنہ اتی مشکلات کا ہم سب سے اہم مشکل ہمارے آخرت ہے۔ اس مشکل کے حل کے لیے میں نے پہلے عرض کیا کتنے لوگ چلے گئے، کبھی ہم غور کریں، سوچیں رات میں کتنے لوگ جوان، ہمارے ہم عمر لوگ، کتنے بزرگ، کتنے خواتین، کتنے بچے دنیا سے چلے گئے، نہیں معلوم کس آن میں ہمارے اوپر موت واقع ہو جائے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، میرے حبیب آپ کو ہم نے شاہد بنایا، وَمُبَشِّرًا، صلوات کا سلام، اللہم صلی علی محمد، آپ کو بشارت دینے والا بھی بنایا، شاہد بھی ہے، گواہ ہے اس امت کے اوپر، اور ساتھ ساتھ مبشر ہے، بشارت دینے والا ہے، وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والا بھی ہے۔ 2 چیزیں ہر انسان، بس میں مختصر کر رہا ہوں،
ہر انسان کے جسم میں دو چیزیں موجود، دو قوتیں ہیں، ایک قوت ایمانی اور ایک قوت شیطانی، ایک نفس امارہ، ایک نفس لوامہ۔ نفس امارہ کیا کہتا ہے؟ کرو بھائی کرو بھائی، میں نے پہلے جو نچی تھا کرنا جو ہمارا بیوقوف جو سمجھوں، خصوصاً موٹی کے درمیان ہے نا، وہ بیوقوف جو سمجھوں، کون ابو کا پسند نہ بیوقوف جو سمجھا، خدا کا خوف کرے، کیا بیوقوف قرآن قسم کیا خوف میں نہیں، کیا بیوقوف سوچیں، یہاں سے دنیا مال نہ دولت سے یہاں سے بیوقوف کب تک رہے گا تمہارے پاس؟ یہ بیوقوف بنانے والوں کی زندگی تو پڑھو، سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ خدا کو، خدا کے دین کو، انبیاء کو جو صحیح راستہ بتانے والے تھے، صراط مستقیم پر گامزن تھے، ان کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی آخرت اور عاقبت کیا بن گئی؟ جا کر کے دیکھو، کدھر ہے نمرود، کدھر ہے نمرود، کدھر ہے فرعون، کہاں ہے یزید، آج کہاں چلے گئے؟ کتنی چیزیں، کتنی عمارتیں انہوں نے کھڑی کی، وہ سب کے سب کھنڈرات بن گئے۔ عبرۃ لأولی الابصار، صاحبان بصیرت کے لیے، صاحبان عقل کے لیے کیا ہے؟ یہ عبرت ہے۔ بشیر بھی ہمارے اندر ہے، نذیر بھی ہمارے اندر ہے۔ پیغمبر کو رسول ظاہری ہے، رسول باطنی ہمارے اندر بشارت۔ یہاں نماز یحمد اشباط، کوئی بھی اچھا کام کرے خوشی ہوتی یا نہیں ہوتی؟ بندہ ہوتی ہے۔ چند چھوٹا ملنا رہے نا، ہاں شربت ملنا رہے، کبھی کبھی تو آفیسوں سے جنگل چھوٹے خرچہ پہنے شروع کرتے منانا خوشی بات دبائی میں سمجھو گے خوشی مشکل بات۔ خیر بہرحال کوئی بھی نہیں کہ اگر توفیق حاصل ہو جائے خوشی ہوتی ہے، وہ ہے مبشر و نذیرا، نفس لوامہ ہے، میرے اندر میں نے گناہ کر دیا، پھر اس کے بعد اس کو روکنے والا جو ہے، ملامت کرنے والا نفس، وہ نذیر ہے۔ وَسِرَاجًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، پیغمبر آپ کو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت کرنے والا بھی بنا دیا، یہ ساری صفات آپ کے اندر ہے۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، واضح اور روشن چراغ بنا کر کے بھیجا ہے۔ وہ نبی اپنی زندگی بالکل صاف ستھری زندگی گزاری، بظاہر دنیا کے سارے بادشاہ کے پاس ساری نعمتیں موجود ہیں، بس آخری صلوات کا سلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں بالکل مختصر کر رہا ہوں۔ عیسائی کچھ لوگ آتے ہیں، اب عیسائیوں میں ان کے ہاں یہ زیورات پہن کے آنا، مختلف قسم کے سڑکوں پر کی چیزیں، ان کے جو پادری صاحب وغیرہ وغیرہ اس زمانے میں وہ پہن کے آتے تھے تاکہ روڈ جمائے، ہوتا ہے نا۔ تو اس زمانے میں پیغمبر کی خدمت میں پیغمبر کے دین کے حوالے سے پیغمبر نے دین لے کر آیا، اسلام لے کر آیا، اس سے بحث و مباحثہ کرنے کے لیے سلام کیا، پیغمبر نے نہیں کہا جواب، ادھر سے اگر سلام کیا جواب نہیں کیا۔ پیغمبر کہاں پر ہیں؟ آپ لوگوں کے ساتھ۔ لوگوں سے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ مولا کائنات سے جا کے پوچھو، یہ جواب جو ہے تم لوگوں کے سلام کا جواب نہیں دیا ہے، اس سے جا کے علی سے جا کے پوچھو۔ مولا کائنات علیہ السلام کے پاس یہ پادری جتنے بھی اس کے وفد آیا تھا، انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے، ہم تو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا ماننے والے ہیں، جناب مریم کو، اس طرح کی چیزیں ہمارے عقیدے، اب اس عقیدے کے اس سے چیلنج کرنے والے نبی ہیں، تو ہم تھوڑا سا ان سے بات چیت کرتے ہیں لیکن بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا پیغمبر کے پاس جا کر، یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں لیکن آپ جواب نہیں دیں گے، سلام کا جواب۔ تو پیغمبر خدا نے فرمایا ان سے کہو میں دنیا کا بادشاہ نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسولوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے، وہ دنیاوی ظرف، دنیاوی زیورات، ان چیزوں کو پہن کر کے بادشاہ بن کر نہیں آئے، لوگوں کو صراط مستقیم دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ لہٰذا ان سے کہو یہ زیورات جسم سے، اپنے جسم پہ زیورات ڈال کے مزین کیا بھائی، اس کو اتارو پھر ہمارے سامنے آ جائیں۔ مولا کائنات نے جا کر کہا، انہوں نے اپنے جسم میں جو کچھ تھے وہ سب کو ہٹا دیے اور پیغمبر کی خدمت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آ جاؤ، ویلکم کر دیا۔ پھر اس کے بعد پیغمبر کے ساتھ باقاعدہ طور پر بحث و مباحثہ شروع ہوا۔
انہیں میں سے ایک بحث کیا ہے؟ انہیں میں سے ایک بحث کیا ہے؟ واقعی اجران مباہرہ ہے، یعنی پیغمبر خدا ایسی عظیم زندگی، سادہ زندگی پیغمبر خدا کی ہے، وہ عظیم عزیزان گرامی، وہ عظیم ہستی جو لوگوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اذیت بن کر نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور لوگوں کے درمیان میں لوگ قسم قسم کے نام سے پکارتے، پیغمبر اکرم کیا کرتے ہیں؟ ان سب کو برداشت کرتے ہیں۔ خود پیغمبر نے فرمایا، پیغمبر کسلیوس، ما اوذی النبی ما مثل ما اوذی، گا نبی چگلا گا پیغمبر چگلا دنے تکلیف چی مرتنس گا پیغمبر لتن بھی عذیت گا انبیاء چی لتن ہمیں۔ اللہ اکبر۔ ہر طرح سے طائفین و خدمت تبلیغ دین لشافا، طائف والوں میں سے پتھراؤ جیسے ناودات یہاں سے تیاں سے لہو لہان گا پیغمبر جب بارگاہ الہین اللہ پلے نبت دعا کی دیا چینے رعوف پیغمبر چینے 28 سفر تھانے پیغمبر بھی آپ کو عدالت سے شخص ہے اس طرح کے ہمارے کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ یا جب کوئی اور بہنا یوفی وقت پوندو 28 سفر یوفی وقت پوانا چکو سنا دق الباب دلو، پیغمبر خدای سرانے کا گوزنی ازبے کا کیا گرمو زہرا شخصیت پا دق الباب بیانا پیغمبر بھی آپ کو غشی حالت ہے پا کسل بیا واللو لے خدای بندہ یہاں لو سسو یہ بابا چوک کچھ پیغمبر لا یہ پوک سے کچھ دنوں میں نے دوبارہ زور دو ملو گرمو سے کسل بیا واللے خدای بندہ یہاں لو سسو نا یہاں لسس پھر یہ بابا لا چوک تکلیف ہے نا چھو چیز استعاد سے اسے سے پوک سے ہو۔ اللہ اکبر۔ سنے رسی کا زور دو منا پیغمبر بھی آپ ہوسی نیک پروفیسن عبر بہار نزو خلص شماتا ملے پسل بھی ملے یا زہرا یا نسی اجازت شز دروس۔ اللہ اکبر۔ حضرت زہرا مرضی اسی کسل بھی ملو شز پنری جنی بابا یریدی حالت پر دھوکا کسل بھی ملو سوین زر کسل بھی ملو پیغمبری کسل بھی ملو یا زہرا دو عام انسان چمین نام نیچک مین چازر بنا یری گوم یری ازن نے احترامی وجہ سکا یری اجازت نے پداخل مسافین دوسرین زہنارنا یا نغبار بھائیت پر جبرائی خدای فرزد اسرائیل اندر اللہ اکبر۔ نامیسان پیغمبر خدای گوزنی اسوے کا اسرائیل شاسنا جس میں آدھارینا روح منور پروین نفیوں سے پیغمبر آخری کلمہ کا سلوات انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یلمہ زہرا فریاد بید امیر المومنین آزاب کنیز فریاد بید رحمت للعالمین زوجہ سسند حسین فریاد بید جیوہ محمد آئی صداب بلن واللہ۔ اللہ اکبر۔ یا سندر بھی آپو یا نہیں پیغمبر اکرم مسلمان کنیز دفن و چھپا۔ اللہ اکبر۔ سبی شاہلا مولا کائنات امیر المومنین بھی آپسی پیغمبر خدالا غسل کفن جنازہ شد بسمی باللہ دفن دلو ارگلمو فریاد بین شاسد روایچی مطابق 75 دن یا روایچی مطابق 95 دن دنیای زندہ شاسد ارگلمو پریخش بنری جنی مبی فراقی وجہ سکا فریاد بنیود نامی ساڑی المولا امیر المومنین مبارکی لاپاوی رسن کنے مدین ہمارا مسجد نبی نے کشان کشان گھیروانا ارگل موسی کا سلمی اللہ یا علی نبو وینا پردے نبو وینا پردے پردے دینے چادر پاتا ہی لسن بارگاہ الہی نبو عابد زربنا کا سلمی اللہ یا زہرا یہ نبی وسیعت یا عابد آمد ازر۔ اللہ اکبر۔ زہرائے مرضیہ آخری وقت بینو کسل بیم اللہ چسپن رنجنی بابا سبت علیہ مسائبون لو انہا سبت علیہ سرن لیالیا لیکن چسپن رنجنی بابا یا دنیای نوجوی بالا یہ زہرائی کا دیسا پہ مصیبت کم برکت ہنچوس اگر یہ مصیبت کم نساسن یہ بابی
تقدیر کا انسان کرے اللہ لعنت اللہ